150 150 میں سے آپ کیا بتا رہے ہیں کتنا سب سے قرض ہے؟ پہلے اب قرضہ مائنس ہوگا، اس میں سے 15 روپے قرض ہے، 15 روپے وصیت ہے، تو 15 روپے تو آپ مائنس ہی کر دیجیے. ہاں تو 135 میں سے اس کا تہائی حصہ نکلے گا. 135 کے اگر آپ نہ وصیت صرف 15 کی ہی ہوئی ہے، تہائی اس نے پوری کی نہیں ہے، صرف 15 روپے ہی وصیت کی ہے، ایک تہائی کا بھائی پورا اپنا رائٹ استعمال نہیں ایسا کیا. نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 15 کرے یا 10 کرے، اس کے جو ٹوٹل اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے نا اس میں تہائی دیکھا جاتا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہوتا ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کے 24واں حصہ باپ کو دیں گے، 24واں حصہ ماں کو دیں گے، 26واں حصہ بیٹے کو دیں گے، ایک بیٹے کو دیں گے اور ایک بیٹے کو 13واں حصہ دیں گے. یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فائنل کیلکولیشن ہوتا ہے، کیلکولیٹ. اب اس کو ہم کسی بھی ٹھیک. طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے ہم پہلے بیٹے کو دے دیں تو ہمیں بیٹے کو ایک سنگل بیٹے کو 26واں حصہ دینا ہے، چاہے پہلے دے چاہے بعد میں دے. ایک بیٹی کو 13واں حصہ دینا ہے، آپ نکال کے دیکھ لیجیے 13واں حصہ کتنا بنتا ہے، اتنا نہیں بنے گا جتنا میں نے ٹوٹل ابھی اماؤنٹ بتایا آپ. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کافی لمبے گیپ کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ عید کے بعد میرے خیال ایک دفعہ آئے تھے، میں جوائن نہیں ہو پایا. بہرحال رمضان میں آپ کی ساری وہ دیکھی تھی ہم نے تفسیر، تو ماشاء اللہ بڑی اچھی ویڈیوز تھیں. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا مطلب کہ اس میں امکان ہے کہ آپ کی دعا زیادہ قبول ہو. تو ایسا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے اس میں جب دوسری اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب کیا آیا خطبے کے دوران ہم دل میں دعائیں کر سکتے ہیں یا خطبے کو الرٹ ہو کے سننا ضروری ہے؟ الرٹ ہو کے سننا ضروری ہے، اسی میں دعا بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیز ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہو اچھا سکتا کہ آپ الرٹ ہو کے سنیں اور آپ دل میں دعا نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہاں میرا دل مدینے میں، دونوں ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں ایک انسان، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، بیگم بھی زندہ ہے اور وہ انتقال کر گیا ہے، اور اس نے، میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، 150 روپے اپنی جو ہے وراثت چھوڑی اور 15 روپے اس نے وصیت کی ہے اور 15 روپے کا قرض ہے. اب یہ ساری تقسیم ذرا کیسے ہوگی اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ 150 سے شروع کرتے ہاں چلیے تو کیلکولیشن کرنا پڑے گا. لے ہیں. جی آسان ہے لیکن یہ ہو جائے گی. 15 سب سے پہلے کیا مائنس ہوگا؟ قرضہ مائنس ہوگا. جی بالکل. یہاں پر رکیے، میں 100. آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا حساب کس طریقے سے بنے گا. اس طرح اتنا وہ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کی یہ دیکھا تھا. جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کی انتقال کے بعد اس کی ماں زندہ ہے، جی باپ بھی زندہ جی ہے اس کے اور والد بیگم زندہ بھی ہے. ہے. ٹھیک ہے، میں دو جی تین اور بھی سوال کروں جیسے کہ اب اچھا آپ کی برکت سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی سراجی کی کیلکولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے. اچھے جی 12 جن ہوتے ہیں نا، ذوی الفروز تو 12 ہے نا، خالی ماں دادا کو سونا دیکھیں. دادا ہیں اس کے، جی اب وہ پھر سچویشن کمپلیکس ہو جائے گی. میں آپ سے اپنے ٹھیک ہی ہے تو میں سوال آپ کی کا سچویشن بیسک. مان کے چلتا ہوں کہ دادا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو ہاں ٹھیک سچویشن ہو دی ہے گیا. نا تو اس کو ہمیں کلیئر جی کرنا ہوتا ہے. جب ایک مفتی کے پاس جی سوال آتا ہے تو مفتی سب سوال کرتا ہے کہ دادا ہے، دادی ہے، یہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی جی اولاد ہے. آپ کی اپنی سچویشن کی طرف سے آپ فرض کر رہے ہو نا ایک سچویشن، تو میں جب پوچھوں نا تو آپ خالی مجھے اسی کا آنسر دیتے رہے کہ ہاں ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ہے، چونکہ آپ رینڈملی بنا رہے ہو نا تو بنا کے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہو تو گیا. ٹھیک نہیں ماں دادا باپ نہیں ہیں، دادا دادی نہیں ہے، نانی بھی نہیں ہے، نہیں 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 اس نہیں. کے بیٹے ہیں. جی وہ تو ہیں. کتنے ہیں؟ بیٹے آپ کر لیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں کر لیں. اچھا 2 بیٹے کر لیتے ہیں، 2 بیٹیاں کر لیتے ہیں. پوتے نہیں ہیں، پوتی بھی نہیں ہے. نہ ٹھیک ہے، اسی نہ طریقے سے نہ. حقیقی بھائی حقیقی بہنیں، اللہتی بھائی اللہتی بہنیں، اخیافی بھائی اخیافی بہنیں، یہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چچا حقیقی چچا اللہتی اخیافی کوئی بھی ہوں چچا نہیں ہے. ٹھیک نہیں نہیں ٹھیک. نہیں. اس کے لیکن خود اگر کی اولاد، میں لیکن اور بھی اگر کلیئر کر لیتے. اولاد ہے پھر تو بہن بھائیوں کو تو ویسے ہی نہیں ملے گا نا. ٹھیک ہے، پوچھنا ہمارا فرض بنتا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ ٹھیک چلے کہ اولاد ٹھیک. ہے تو نہیں ملتا، لیکن پھر بھی اس کو کاٹا جاتا ہے لے کر. اسی طریقے سے اس کی دوسری کوئی بیوی، نہیں نہیں نہیں. ایک بیوی اس کی زندہ ہے. جی. ایک ہی بیوی ہے نا، 2 3 تو نہیں ہے، 4 تو نہیں ہے. نہیں 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 نہیں. ٹھیک ہے چلیے، تو یہ انتقال ہو گیا اس شخص کا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا. اوکے. اب آپ اماؤنٹ کیا بتا رہے ہیں؟
150 سے سٹارٹ کریں, 150. 150. 150 میں سے آپ کیا بتا رہے ہیں, کتنا سب سے قرض ہے؟ پہلے اب قرضہ مائنس ہوگا, اس میں سے 15 روپے قرض ہے, 15 روپے وصیت ہے. تو 15 روپے تو آپ مائنس ہی کر دیجیے نا. ہاں 135 رہ گئے. 135 رہ اب گیا. 15, اب اس کے بعد سب سے پہلے وصیت ہوگی, ہوں 120 رہ گئے. اب آگے کیسے چلے گا؟ بتا رہا ہوں, رکیے. 150 میں سے آپ نے بتا دیا 15 روپے قرض ہے اس کے, ٹھیک ہے, تو 135 بچے. اور 15 چلے ٹھیک, گئے وصیت پہ. ہاں تو 135 میں سے اس کا تہائی حصہ نکلے گا. 135 کے اگر آپ نہ وصیت صرف 15 کی ہوئی ہے, تہائی اس نے پوری کی نہیں ہے, صرف 15 روپے ہی وصیت کی ہے, ایک تہائی کا بھائی پورا اپنا رائٹ استعمال نہیں ایسا کیا. نہیں چلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 15 کرے یا 10 کرے, اس کے جو ٹوٹل اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے نا اس میں تہائی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو 150 ہے, اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کا تہائی بنتا ہے 50. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں کہ تہائی مال کے اندر ہی وصیت نافذ ہوتی ہے. تو اب 15 کیا اس نے, ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کو میں نے مائنس. کیلکولیشن پہلے کی ہوئی تھی نا, وہ میں نے تو اس کا تو مجھے پتا تو آئیڈیا ہے. ہاں 125 ہوا اس کا, 120 ہوا ہے نا. 120, ہاں جی بالکل بالکل. اب آگے وارثوں میں تقسیم کریں. تو 120 ہوگا, 120 ہاں میں جی, سے جو اس کا باپ ہوگا اس کو چھٹا حصہ ملے گا, ٹھیک ہے. 20 روپے اس کو مل گئے. 20 روپے اس کی جو ماں ہوگی اس کو چھٹا حصہ ملے گا, 20 روپے اس کو مل 20 جائے گا. روپے ان کو مل گئے, جو پیچھے رہ زوجہ گئے ہوگی 80 اس روپے. کی بیوی, اس کو 8واں حصہ ملے گا, 15 روپے اس کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک, ایسے ہی ٹھیک اسی ہے. طریقے یعنی کہ سے سب ابن سے پہلے العصبہ, ابن ٹھیک ہے, العصبہ جو باقی اس رہ کا گئے. بیٹا ہوگا اس جی کے جی بیٹے ٹھیک ہے, کو وہ دو. تو آگے پتہ ہی ہے سب کو. 65 ہاں رہ گئے, وہ 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے, ایک حصہ وہ ہو گیا. یعنی کہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملے گا, اس کے بعد بیوی کو, اور جو باقی رقم بچے گی نہیں, ہاں 65, اب 65 جو باقی بچی ہے اس میں سے اولاد کو ملے گا, ایسے ہی ہے. ہاں جو کہ اسبا جو ہوتا ہے نا, اسبا کا کوئی حصہ ہوں فکس تو نہیں نا, بیٹے کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے. بیٹے اور بیٹے کا حصہ ہوں کیسا ہوتا ہے کہ ہاں بیٹے کا حصہ جب بیٹا آ جاتا ہے نا, تب بیٹی کا کیسا ہے, نصف ہے, ثلثان ہے, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصف ہاف ہے ہاں اور بیٹے سیکنڈ کا. ہاف ہے. تو یہ کب بالکل ہوتا ہے بالکل. بیٹیوں کے لیے, جب وہ اکیلی سنگل ہو, بیٹا اٹھا نہ ہو. جیسے ہی بیٹا انوالو ہو جائے گا ویسے ہی ہوں بیٹی کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین والا فارمولا چلے گا. اب بیٹے کا آدھا ہوں ملے گا بیٹی کو, بیٹی کا ڈائریکٹلی جو حصہ ہوتا ہے قرآن میں اس کو اس طریقے سے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بات یہ ہوئی کہ ماں باپ اور جو زوجہ ہے وہ پہلے فارغ ہوں گے, اس کے بعد جو پیسے بچیں گے اب وہ اولاد میں جائیں گے, ایسے ہی ہے نہیں کس کیس میں؟ ایسا نہیں ہے, نہیں کسی بھی کیس میں آپ ڈائریکٹلی بھی دے سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں پہلے باپ کو نہیں دیتا, میں پہلے ماں کو نہیں اچھا. دیتا, پھر بھی ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, سمپلی اس کا کیلکولیشن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم 100 جو ترکے کے 20. اعتبار سے نا تقسیم الاسہام جو سہم کریں گے, تقریباً یہ ٹھیک ہے, جو سہم بنے گا وہ 144 حصے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک ہو گیا. اتنے ہاں روپے کے ٹھیک. 144 حصے بننے کے بعد پھر 24 حصہ باپ کو ملتا ہے, ماں کو 24 حصہ ملے گا, بیوی تو کو 18 جی حصے جی. ہوں گے اور بیٹے کو 26 حصہ. کل ملا کر بیٹے کے حصے میں 52 حصے آئیں گے اور بیٹی کے 26 حصے آئیں گے. اب کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہوتا ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کے 24واں حصہ باپ کو دیں گے, 24واں حصہ ماں کو دیں گے, 26واں حصہ بیٹے کو دیں گے, ایک بیٹے کو دیں گے اور ایک بیٹی کو 13واں حصہ دیں گے. یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فائنل کیلکولیشن ہوتا ہے, کیلکولیٹ. اب اس کو ہم کسی بھی ٹھیک. طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں, چاہے ہم پہلے بیٹے کو دے دیں تو ہمیں بیٹے کو ایک سنگل بیٹے کو 26واں حصہ دینا ہے, چاہے پہلے دے چاہے بعد میں دے. ایک بیٹی کو 13واں حصہ دینا ہے, آپ نکال کے دیکھ لیجیے 13واں حصہ کتنا بنتا ہے, اتنا نہیں بنے گا جتنا ہم نے ٹوٹل ابھی اماؤنٹ بتایا آپ کو. تو یہ جب ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے نا, اس کے لیے باقاعدہ سب سے پہلے مسئلہ بنایا جاتا ہے. مسئلہ بنا کر پھر اس کے لیے باقاعدہ جو پروسیس ہوتا ہے, میں پروسیس بتا بھی دیتا ہوں آپ کو, کہ مسئلہ بنتا ہے 6 سے پھر 8 سے, اسی طریقے سے ذوی الفروض کے جو مسائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ بھی ساتھ میں ہے, ماں بھی ساتھ میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ باپ کا جو حصہ ہوتا ہے سدوس ہوتا ہے, تو سدوس کے ساتھ 2 لائننگ ہوتی ہے, سدوس سمن, اوپر سے جو ہے وہ نصف ربو کی جو لائننگ ہوتی ہے. تو نصف وغیرہ کے ساتھ جو وہ 6 سے مسئلہ بنتا ہے, پھر 12 سے مسئلہ بنتا ہے, 24 سے مسئلہ بنتا ہے, 2 طریقے سے مسئلے بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ تقریباً آل ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جائے گا 144ویں حصے تک جائے گا. تو جب حصہ ہم نکال لیتے ہیں نا پھر پیسہ آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ان کو دینا بعد میں ان کو دینا, نہیں, جب حصے نکل گئے, اصل پوری کیلکولیشن اسلام میں کیا حصوں کی ہے,
کہ آپ کو اتنے روپے ہیں، اتنے روپے میں سے اتنے حصے نکلتے ہیں باپ کے بیٹے کے، اب ختم ہو گئی کہانی، اب پہلے باپ کو دے دو، پہلے بیٹے کو دے دو، مسئلے ختم۔ ہوں، ہوں۔ لیکن یہ ہاں ٹھیک ہے، اب دوسرے طریقے سے میں نے کیا نہیں، لیکن اس سے اگر کریں گے تو آخر میں کچھ رقم بچ جائے گی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ اگر حصہ فکس ہی دینا ہے، اس سے میرا حصہ خیال فکس ہے آخر میں، اب مجھے رقم نہیں نہیں پتا بچے کہ گی، بچے گی کہ نہیں بچے گی رقم، ٹھیک ہے؟ نہیں بچے گی۔ حصہ جب نکلتا ہے نا تو حصے میں جائے اس کے اوپر کتنا بھی آ جائے، آپ خود بھی کیلکولیٹ کر لیجیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو اپنے ورثہ بتائے ہیں، ان ورثہ کو اگر ہم مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں گے، میرے پاس یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اسکرین پہ کر کے دکھاتا ہوں، کہ مسئلہ کس ہوں، طریقے سے بن رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر اگر سدس آ رہا ہو تو سمن آ رہا ہو، اور اگر اسبہ آ جائے تو پھر مسئلہ کیا یہ اولیہ ہو جاتا ہے، یعنی سدس کے ساتھ سمن آ ہوں، جاتا ہے تو مسئلہ تقریباً جو ہے وہ 24 سے بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر کس طریقے سے آگے کیلکولیٹ ہوتا جائے گا، اتنا ٹائم نہیں تو میں یہاں دکھاتا، میرے کو جانا بھی ہے، آپ کو میں کر کے دکھا دیتا لائیو۔ جی جی، جب ٹھیک ہو حصے گیا، بن ٹھیک جاتے ہو ہیں، گیا، میں سمجھ، حصے میں بن جاتے سمجھ۔ ہیں نا، جب حصے بننے کے ہوں، بعد آسانی ہو جاتی، اس حصے میں پھر کتنا بھی روپیہ آ جائے، ہوں، جیسے کہ اگر یعنی آپ کہ اس میں 24واں ایسے حصہ ہوگا نکالیں گے۔ ہوں کہ پہلے کی کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے، جو حصہ ہے وہ چاہے وہ ہوں فکس ہے، وہ ہوں آپ نے دینا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہوں اس کو دیں گے بعد میں بچے گا اس میں دیکھیں گے، ایسا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسی یہ ٹھیک جو ہو گیا، کیلکولیشن ہے نا، یہ غامدی صاحب والی جو آپ بتا رہے اچھا 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 ہو، اچھا، ہاں وہ یہ بتا ٹھیک رہے ہے، ہیں پہلے اس میں دیں گے بعد میں اس میں دیں گے، اور کچھ لوگ کی کیلکولیشن یہی ہے، تو اس میں یہ ہو جاتا ہوں، ہے کہ وہ بچانے کی کوشش کر رہے تو دیکھو بھائی بچ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن اس ہوں، کیلکولیشن کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ صحابہ نے جو کیلکولیشن کی ہے اس طریقے پہ نہیں ہو رہا ہے، تو قرآن نے ہوں، اپنے طور پر ایک موٹی کیلکولیشن بتا دی ہے، سدس سمن ربو، لیکن ایگزیکٹ اس کا ریشو نکال کے تو نہیں بتایا نا، ایگزیکٹ ریشو تو کب نکلے گا جب اس فارمولے کے مطابق کریں گے جس طرح صحابہ نے کیا ہے، تو قرآن بھی صحیح اور ہوں، صحابہ بھی صحیح، کیونکہ صحابہ ہی تو عمل کر کے دکھائیں گے قرآن کے اوپر، یہ بات ہے۔ غامدی صاحب کے ٹھیک، اعتبار سے تو صحابہ کا جو اول والا مسئلہ ہے جو کہ ابھی یہ کی ہے، اس کے اندر وہ نزدیک غلط ہو جائے گا، ان کے نزدیک پہلے کسی کو فکس دے دے بعد میں دے، اور ہوں، پھر وہ جو کیلکولیشن سمجھانے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کسی طرح سے ڈیپ میں جا رہے ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ کیلکولیشن اتنی ایزی ہے کہ عام آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہوں۔ لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ سب سے پہلے قرضہ اور وصیت یہ سب سے پہلے مائنس ہوگی، اس کے بعد حصے بنیں گے۔ بالکل 4 چیزیں ہوتی ہے، 4 چیزیں، ٹھیک ہو، نمبر 1 جی جی، پورے قرضہ، ٹھیک ہے، ہوں، نمبر 2 کفن اور دفن، کفن میں اوکے، جتنا پیسہ لگ جائے دفن میں لگ جائے، دفن میں بھی لگ رہا ہے ہوں، نا آج کل ماشاء اللہ، لگ جی رہا جی، ہے، بالکل تو بالکل کفن ہو بالکل، گیا، دفن ہو گیا، قرضہ ہو گیا، وصیت، اور ہوں، وصیت 1/3 میں 1/3 کے اندر نافذ ہوگی، بالکل بالکل، یہ بالکل سب ٹھیک فرسٹ ہو، پروسیس ہے، اسی فرسٹ پروسیس میں پورا مال ختم ہو گیا کوئی بات نہیں، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہوں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو سیکنڈ گیا، پروسیس کے اندر ٹھیک ہو پھر گیا، آتا ہے کہ ذوی ہاں الفروز فار، جو اپنے ورثہ وغیرہ ان کے حصے، بالکل، تھرڈ پروسیس میں ذوی الارحام آتا ہے کہ جو اپنی حقیقی اولاد بھی نہیں ہے، پھر یہ سب بھی نہ ہو، مطلب یہ 12 لوگ نہ ہو، اپنا بیٹا نہ ہو، اپنی بیٹی نہ ہو، اپنے باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، نانی نہ ہو، دادی نہ ہو، اس پروسیس کے بعد تھرڈ پروسیس ذوی الارحام کا آتا ہے جس کے اندر ماموں وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، پھر ہوں، اس کا نمبر تو بہت کم آ ٹھیک رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک سوال ہے، ویسے یہ ریلیٹڈ تو نہیں ہے اپنے ٹاپک سے، کیونکہ اس بندے کے تو عقائد ہی بڑے خراب ہیں وہ، لیکن ایک ہوں بات کر رہا تھا میں کہ آپ سے پوچھ لوں، وہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ جی سورہ فاتحہ کے بعد آمین نہیں پڑھنی چاہیے، تو ایسا کوئی ہے ہوں بات؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں وہ لوگ ہاں روایتوں کے منکر ٹھیک ہوتے ہو ہیں گیا، نا۔ مت نہیں، ٹھیک ہے، بس آپ نے کہہ دیا، ہو گیا ہو ہوں، گیا ہو گیا، بس تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ دیکھیں نماز میں خشوع خضوع جتنا ہو اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہو ہوں گیا۔ اچھا، لیکن اب جو صورتحال دیکھی جاتی ہے نا وہ ایسا ہے کہ ایک انسان جو روز 5 وقت کا نمازی ہے، پابند ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، اور اس کو اس بات کی کا دل میں ڈر ہے کہ اس کی مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، وہ ہفتے کی 35 نمازیں پوری باجماعت ادا کرتا ہے، اور ایک انسان ایسا ہے جو کہ جس کا ذہن کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے، جو کہ عقیدہ غلط ہے کہ جی میں صرف جمعے کی نماز پڑھوں۔ اب ظاہری بات ہے جو صرف ہفتے میں ایک نماز جمعے کی پڑھنے آ رہا ہے، اس کا اگر ذہن اس طرح کا بنا ہوا ہے تو اس کا خشوع خضوع کا لیول بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ہفتے میں صرف ایک نماز پڑھی، اور جو 35 پڑھ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے انسان ہے، اس کا وہ لیول نہیں رہ سکے گا۔ تو اب اگر ہوں اس کو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار دیکھو تم 35 نمازیں پڑھتے ہو تو تمہارا دل ہی نہیں لگتا، اور میں ایک لیکن میں پوری جاں فشانی سے
14 رکعت پوری کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں ٹائم سے پہلے پہنچ کے پورے 2 گھنٹہ میں نے لگایا، لیکن دل سے لگایا. کوئی تعویل اس کی نہیں ہے، لیکن اگر اس بندے کو ایسے کہتے ہیں کہ یار دیکھو نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، تو اگر اس طرح پڑھ سکتے ہو تو پھر اچھا ہے، ورنہ مجھے یار تم تبلیغ نہ کرو. عقائد تو غلط ہے، لیکن ایک میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کوئی نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، وہ میں بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں ایسی خوشو خضو وہ کس طرح لے کے آئے. جی وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صرف ایک ہفتے میں پڑھے اس کے اندر خوشبو آ جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، دنیا والوں کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کرکٹ میچ جو ریگولر پریکٹس کر کے کھیل رہا ہوتا ہے اس کا زیادہ دل لگ رہا ہے، اور جو کبھی کبھی آ رہا ہے ایک ہفتے میں ایک میچ کھیل رہا ہے اس کے زیادہ پریکٹس ہوگی، اس کا زیادہ دل لگے گا. بتائے کون زیادہ مضبوط ہوگا؟ کھیل جیسی چیز نہیں، کے اندر ہاں بتا رہا ہوں میں آئیڈیلی آپ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اس کی کوئی تعبیر نہیں بنے گی، لیکن آپ کو کو. پتا ہے کہ انسانی طبیعت ہے جو فرض کریں جس نے اپنے اوپر اپنے ذہن میں اپنے گمان میں غلط عقیدہ بنایا ہوا، فرض ہی اپنے اوپر ایک کی ہوئی، اور وہ ایک کو کہتا ہے کہ میں اس کو بڑی خوشو خضو سے پڑھوں گا، اور وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تمہاری نماز کا کیا فائدہ، تم جاتے ہو آتے ہو کام کبھی تو تم آپ کر رہے کو ہو کس کو کبھی جواب دوسرے. دینا ہے، اس ایک پڑھنے والے کو ہاں یا وہ سب بات روزانے پڑھنے والے نہیں، کو؟ تعویل غلط ہے. میں آپ سے بس ٹپ یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ڈیلی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا کوشش کرے، کیا کیسے کوشش کرے کہ اس کا بھی خوشو خضو بنے. ظاہری بات ہے نہیں وہ اس کو تو ایز اے جو ڈیوٹی 5 پہ وقت کی سمجھ رہا نماز پڑھ رہا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے آلریڈی اس کا خوشو خضو ہے ہی، اسے غم ہی نہیں ہے. ہے. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھیا تیرا نہیں آنا، میرا صرف آ جانا 5 وقت کا یہی سب سے بڑا خوشو ہے. اس کی مثال ہی نہیں ایسی ہے. وہ میں وہ بتاتا ہوں نا آپ کو، وہ انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں کہ میرا وہ خوشو خضو نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہے جس کی وجہ سے میں آتا ہوں. تو محمد زبیر صاحب اس شخص کو یہ وہ کہنا خود ہے ہمیں مانتا ہے، کہ وہ بندہ خود ہاں کہتا ہے، وہ خود اگری کرتا اس ہے کہ یار بندے کو اس میں طرح بالکل. سمجھانا ہے، اس بندے کو اس طرح سمجھانا ہے کہ خوشو اور خضو سیکنڈری درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ مالک کے فرما برداری. بالکل دو میں چیز یہی ہوتی پوچھ ہے، یہی ایک چیز جی ہوتا ہے جی کام، ایک چیز ہوتا ہے کام کو اچھے سے کرنا. میں آپ کا بیٹا ہوں ہاں مان لو، تو بیٹا ہونے کے درجے میں ایک ہوتا ہے باپ کی بات کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے باپ کی بات کو اور اچھی طریقے سے ماننا. تو 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مانتا ہی نہیں اور ایک بیٹا ہے کہ مان رہا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں مان رہا ہے. تو جو مان رہا ہے نا باپ کے نزدیک وہی ویلیوبل ہے. بیٹا تو مان رہا ہے ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے کہ کم سے کم تو کر تو رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے جیسا کرنا چاہیے کوئی بات نہیں ہے. تو جل جنت میں منہ تو دکھائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ جیسا وہ تو ویسا کر رہے تھے، آپ کا اسٹینڈرڈ بڑا ہائی تھا، اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے. اور ہر بندہ یہی بولتا ہے کہ اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسی نماز تراویح قرآن نہیں ہو پایا، لیکن کر کے اللہ تعالیٰ ہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جی جی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو بس نہیں کر یہی رہا وہ کیا یہی منہ دکھائے مقصد گا؟ ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو تو یہی آپ مقصد. ہم جیسا باپ بھی بولے گا جی نکل تیری یہاں سے. تو ایک تو تیرے کو ہاں نہیں کرنا نہیں نہیں ہے اور بالکل اوپر سے تو بالکل بڑے بڑے ڈنگیاں مار رہا ہے کہ میں اس کے جیسا نہیں، میں ہاں یہ وہ. بالکل تو دنیا کے اصول ہے کہ بالکل چپ چاپ کرو اور کام کو اچھا کرنے کے ہوں لیے بعد میں تم منہ رکھنا. منہ ہی نہیں ہوگا جس کو جو بالکل. ایک ہفتے میں آئے گا اس کو منہ کیا بولنے کے لیے، دکھانے کے لیے. بہت اعلیٰ مفتی صاحب جواب دیا آپ نے کہ خشوع خضوع سیکنڈری بات ہے اور پہلی بات ہے احساس کی ذمہ داری، مطلب کہ فرائض کی بالکل ذمہ داری. فرائض کرنا ہے آپ کو نا، فرائض آپ پورا کیجئے. بالکل. یہ خشوع اور خضوع تو یہ ایسی چیز ہے جو دکھتی ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو ہاں پتہ ہے. جی. تو میں آپ کو اوپر کلیم بھی نہیں کر سکتا نہ بلیم کر سکتا ہوں کہ آپ خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھ رہے. میں کون ہوتا ہوں بولنے والا آپ کو؟ اور آپ کون ہوتے ہیں میرے خشوع و خضوع کو جج کرنے والا؟ اور میں کون ہوتا ہوں آپ کے خشوع اور خضوع کو جج کرنے والا؟ میں صرف کیا دیکھوں گا بتائے؟ میں ظاہر کا مکلف، آپ ظاہر کے مکلف. آپ بولیں گے بھائی آپ نمازی نہیں ہو مفتی صاحب، کیوں؟ چونکہ آپ تو مسجد میں نہیں آتے. اور میں بولوں گا زبیر صاحب آپ نمازی ہو، کیوں؟ چونکہ آپ تو مسجد میں آتے ہو. ہمارے نزدیک کرائٹیریا اسٹینڈرڈ صرف ظاہر ہے بس، اور خشوع اور خضوع ٹھیک ہو. وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نے اس کا مکلف اچھا وہ انسان کو نہیں بنایا. دیکھو اگر بنا دیتا تو روزانہ نماز پڑھنے والے کے پاس یہ حدیث پہنچ جاتے، ارے ہم تو ایک ہی دن پڑھ کے جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے. تو اب کون گواہی دیتا؟ اللہ نے کہا کہ یہ اسٹینڈرڈ کیونکہ میرے پاس ہے. کیونکہ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے نا، دیکھیں نا کہ اگر ایک انسان کو فرض کریں بریانی بہت پسند ہے، لیکن اب اس کو ہر کھانے میں بریانی ملنا شروع ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے اس کا بریانی سے دل بھر جائے گا. ہاں میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ چاہے وہ چیز جتنی بھی اس کو اچھی لگتی ہو، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ جا کے اس کی وہ کہے گا یار اب دال ہی لے آؤ، اب کافی نہیں. تو اب بریانی ہو گیا. یہ مثال ہی غلط ہے. میں دوسری مثال اس کی اچھا دیتا ہوں. ٹھیک جب ہے. ہم فرض ہی کر لیں گے بریانی ہی مل رہی تو یہ مثال ہی غلط ہو گئی نا. جب ہم یہ فرض کریں گے، دوسری مثال فرض کریں گے کہ ہر روز اس کو ایک نیا لطف آتا ہو، ہر روز اس کو ایک نئی چیز ملتی ہو، تو اب یہ بتائیے ہاں کہ وہ جائے گا روزانہ کہ پھر وہ ہفتے ہفتے میں جائے گا جائے صرف؟ گا جائے گا جائے گا جائے گا تو جب ہم جائے یہ گا. مان کے چلیں گے کہ نماز پڑھنے سے مجھے صرف وہی سکون ملتا ہے جو روزانہ مل رہا ہے، تو ہمارا مائنڈ سیٹ غلط ہے. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے اچھا ہوتے ہیں کہ روزانہ
ہم اللہ کے اور قریب ہو رہے ہیں، اور جتنا کرنا چاہیے ابھی ہم اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچ پا رہے. آج آپ نے شروع کی نماز، ہوں کل آپ تھوڑا اور قریب ہو رہے ہوں ہیں، کل آپ نماز پڑھنے لگ گئے، دعا پڑھنے لگ گئے، آپ کو 2 دعا یاد ہوئی، 4 دعا یاد ہوئی، آپ کو میری نالج ابھی دکھ رہی ہے، آپ کو اور من کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھی ایسی نالج ہو جائے. تو اب مجھ سے اچھے لوگوں کو دیکھیں گے تو اور نالج. تو یہ لالچ کم ہی نہیں ہے ہماری، یہ دن بدن لالچ بڑھتی ہوں ہوئی جا رہی ہے ہماری. پھر ہم اپنی لالچ کو یہ دیکھتے کہ میرا بچہ ایسے ہو جائے، میری بچی ایسے ہو جائے، میں بھی دیندار ہو جاؤں، تو ہماری لالچ تو کم ہی نہیں ہے. تو ہوتا نہیں ہم قریب ہوتے جا رہے ہوں ہیں. یہ تھوڑی نا کہ ہمیں بریانی دی جا رہی ہے، ہمیں تو وہ ڈش دی جا رہی ہے کہ جو روزانہ کی ایک نئی ڈش ہے. تو ہم تو روزانہ لینے کے لیے جائیں گے اللہ کے پاس نا. جی بالکل ٹھیک ہو روزانہ کھانا ٹھیک ہو پینا ہے، روزانہ ہمیں اپنے روح کو مضبوط کرنا ہے. تو روزانہ انسان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو روزانہ انسان کو ضرورت ہے روح کو غذا دینے کی، چاہے کچھ بھی ملے. بالکل تو یہ اصل ہے کہ نئی نئی ڈش مل رہی ہے، اللہ سے اور قریب ہوتے جاتے ہیں. اور کوئی بھی ہوں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنا قریب ہو گیا ہوں جتنا قریب مجھے ہونا چاہیے. ہر کسی کا نہیں یہ نہیں وہ افسوس تو ہوتا ہے کہ یار میں کمزور ابھی اللہ کے بہت دور ہوں، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کہ میں ہاتھ اٹھاؤں نا، میں آنسو گراؤں نا، میرا ہوں اللہ میری سن لے بس، مطلب اتنا قریب ہو جاؤں ہوں میں. تو دیکھو نا ہر کوئی کوشش میں لگا ہے. تو پھر جب تک آپ کی کوشش کامیاب نہیں، تب تک تو آپ روزانہ ایفرٹ اور ایفرٹ اور ایفرٹ کرتے رہتے ہو نا. ہوں جس پلیئر کی سینچری نہیں آ رہی ہو نا، اس کو دیکھے وہ ایفرٹ پہ ایفرٹ لگا رہا ہوتا ہے. آج اور محنت سے، کل اور محنت سے، پرسوں اور محنت سے، ارے میری سینچری نہیں آ رہی. آنے کے بعد کیا بولتا ہے، ارے یار ابھی تو 28 سینچری 29 سینچری کرنا ہے. مطلب آنے سے پہلے نہیں آنے کا افسوس، اور آنے کے بعد اس کو ڈبل کرنے کی خوشی. تو یہ ہے ہماری نماز کے اندر کہ پہلے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ مجھے آپ مل جائے، آپ مل جائے، آپ مل جائے. پھر ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ یار تھوڑا کنیکشن ہو گیا ہے، دل لگ گیا اسلام سے، ایسا لگتا ہے کہ ارے بنے رہے اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. یہ کیفیت تو ہوتی ہے رمضان میں ماشاء اللہ، روزانہ دن بدن دن بدن. ٹھیک ہے. تو یہ مثال بریانی والی نہیں چلے گی یہاں پر، یہاں پر مثال ہے روزانہ نئی ڈش والی. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو